بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت آپ حضرات سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز اور تحریک کے مطابق جو وقف بچاؤ مہم چلائی جا رہی ہے اور وقف ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ملک کی دیگر تنظیمیں، امارت شریعہ، جمعیت علماء، جماعت اسلامی ہند، جماعت اہل حدیث، ان سب کا عزم ہے کہ یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک وقف ایکٹ کو سرکار پورے طور پر واپس نہیں لیتی ہے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 10 اپریل سے 7 جولائی تک تحریک چلانے کا، پہلے مرحلے میں تحریک چلانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا وقف بچاؤ ہفتہ تحفظ اوقاف کے عنوان سے منایا گیا۔ الحمدللہ بہار کے مختلف اضلاع میں اور مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں ائمہ کرام نے امارت شریعہ کی اس تحریک کو عوام کے سامنے پیش کیا اور اس سے وقف کے سلسلے میں بیداری آئی۔ جو لوگ اوقاف کے مسئلے سے واقف نہیں تھے اور وقف ایکٹ جو نیا آ رہا ہے، بن گیا ہے، اس کے کیا مضر اثرات اوقاف پہ پڑیں گے، اس سے واقفیت بہم پہنچائی گئی اور عوامی بیداری کا کام کیا گیا۔ یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز کے مطابق کیا گیا۔ الحمدللہ پوری ریاست کے ائمہ کرام نے اور مساجد کے ذمہ داروں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر لبیک کہا اور یہ کام الحمدللہ پوری مستعدی کے ساتھ چلا۔ اب اس وقت جو ہے امارت شریعہ نے بھی ایک روڈ میپ تیار کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز اور تحریک کے مطابق مختلف جگہوں پہ احتجاجی جلوس اور مظاہرے ہونے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ بعض اضلاع میں نے خود بھی ضلعی سطح پر میٹنگیں کی ہیں اور بعض اضلاع میں میٹنگیں چل رہی ہیں۔ بعض اضلاع میں احتجاج کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، جیسے مظفر پور ہے، جیسے کشن گنج ہے، شیوہر ہے، اور حاجی پور ویشالی میں تیاری چل رہی ہے، اس کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، دوسری میٹنگ ہونی ہے۔ اس طریقے سے پورے بہار میں الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز اور تحریک کے مطابق امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور ملک کی دیگر ملی تنظیموں کے تعاون سے اس کام کو پوری مستعدی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 5 مئی تک احتجاج اور مظاہرے جو ہونے ہیں وہ پہلا مرحلہ اس کا ختم کر لیا جائے اور یہ سلسلہ آگے دوسرے دور میں، دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 7 جولائی تک اس مرحلے کو مکمل کرنے کی بات کہی گئی ہے اور جتنی تیاری ممکن ہو کرنی چاہیے اور یقینی طور پر احتجاج اور جلوس اور مظاہرے جو ہوں ان کو پرامن رہنا چاہیے اور پرامن رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے فرقہ پرست طاقتیں وہ ہیں جو آپ کے اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے اور ناکام کرنے کی کوشش کریں گی اور جیسے مرشد آباد میں یہ تحریک، پرامن تحریک کو لوگوں نے پرتشدد بنا دیا۔ ظاہر ہے جو لوگ اس میں ہیں وہ تو بعد میں جانچ میں آئیں گے، لیکن ہر جگہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہاتھ میں پلے کارڈ ہو جس پہ لکھا ہو کہ ہم وقف ایکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ واپس لے۔ بینر جو بنایا جائے اس میں لکھا جائے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز اور تحریک کے مطابق امارت شریعہ اور دیگر ملی تنظیموں کے تعاون سے یہ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا ہو رہا ہے، اس قسم کا ہونا چاہیے اور احتجاج میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سماج کے ہر طبقے کو جوڑا جا سکے
दलितों को भी और दूसरों को भी, और हर मसलक के लोग, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी ये बावर कराया जाए। और जैसा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता में कॉर्नर मीटिंगों में ये बात कही गई है कि अभी मुसलमानों के वक़्त पर ये एक्ट आया है, लेकिन धीरे धीरे ये दूसरे जो मज़ाहिब हैं अक़लियती, उनके ऊपर भी ये बात आनी है। बहुत सारे लोग बहुत खुशगुमानी में मुब्तला हो गए हैं कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है बड़ा मुस्बत है, यकीनन मुस्बत है। और जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं उसकी वजह से ये बात बहुत अच्छी है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अबूरी हुक्म नहीं दिया है। बहुत सारे सोशल मीडिया वाले लिख रहे हैं कि अबूरी हुक्म दिया और रोक लगा दी गई और स्टे कर दिया गया। ज़ाहिर है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकीनन एक हफ़्ते की मोहलत सरकार के वकील ने, तुषार मेहता ने मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते की मोहलत दी। और बक़िया जो सवालात उठाए सुप्रीम कोर्ट ने वो बस सवालात की हद तक हैं, उस पर कोई हुक्म जो है नहीं दिया है। अलबत्ता तुषार मेहता ने ये बात यकीन दिलाई है कि एक हफ़्ते का वक्त दिया जाए और जब तक कोई और तब्दीली नहीं की जाएगी, कोई बहालियाँ नहीं होंगी, वक़्फ़ की जो हैसियत है पुराने एक्ट के मुताबिक बाक़ी रहेगी। तो बस इतनी सी बात है। इस मामले में हमें तहरीक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हिदायत दी, ऐसी रूलिंग दी, उसकी वजह से जो है कमज़ोर पड़ जाए। बिल्कुल नहीं कमज़ोर पड़ना चाहिए, इसलिए कि आप सब हजरात खूब जानते हैं कि तुषार मेहता ने जो एक हफ़्ते का वक्त मांगा है वो असलन तहरीक को कमज़ोर करने की नीयत से ही मांगा है, ताकि लोग ये समझें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्बत है। तो इस मुस्बत रुख की वजह से तहरीक में कमी आए। हमें खूब अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद क़ज़िये में अदालत ने सब कुछ तस्लीम कर लिया था कि ये बाबरी मस्जिद थी और ये जो है मुसलमानों की थी वगैरह वगैरह सब, लेकिन फ़ैसला जो आया उसको खूब अच्छी तरह आप जानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और एक हफ़्ता तो उनको दिया है। एक हफ़्ते के फ़ौरन बाद सुनवाई और समाअत के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको मई में ले गए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इसको थोड़ा लंबा खींचा जाए। अगर लंबा खींचने का इरादा न होता तो एक हफ़्ते के बाद दूसरे हफ़्ते में सुनवाई की तारीख़ दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हफ़्ते के बाद वो एक हफ़्ते में सरकारी बयान आएगा और दूसरे हफ़्ते में मुमकिन था कि उसका मुताला करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तारीख़ लंबी दे दी गई और ताकि जो है थोड़ा वक्त और मिल जाए। तो हमें बहरकैफ अदालत पर भरोसा है। अदालत जो है इंशाअल्लाह सही नतीजे तक पहुंचेगी और जो सवालात उसने किए हैं उससे भी मुस्बत रुख का अंदाज़ा होता है। लेकिन हमें अपनी तहरीक में कोई कमी नहीं करनी चाहिए और तमाम लोगों को साथ लेकर के, तमाम मसलक के लोगों को साथ लेकर के, तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर के, और सेकुलर तंजीमों को साथ लेकर के और सियासी लोगों को भी साथ लिया जाए। अलबत्ता सियासी पार्टियों के बैनर इस्तेमाल न किए जाएं, वो सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले हों और शरीक हों, और जहां धरने की जगह या एहतजाज के बाद जमा होने की जगह मुतय्यन की जाए उसकी इजाज़त भी पहले ली जाए हुकूमत से। ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ कोई काम न किया जाए, ज़ाब्ते के मुताबिक कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए इस तहरीक को चलाना चाहिए। मेरी तमाम बिहार के लोगों से, तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदार से, तमाम उन लोगों से जो वक्फ़ एक्ट की हिफाजत के, वक्फ़ एक्ट को गलत समझते हैं जो अभी पास हुआ है, और पुराने एक्ट के मुताबिक जो है वक्फ़ के मामले को बाकी रखना चाहते हैं, उन्हें इस तहरीक को पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लग भीड़ करके हर ज़िला में जो सरगर्म और फ़आल लोग हैं वो इस काम के लिए आगे आएँ, तंजीमों के ज़िम्मेदार आगे आएँ और मिलजुल करके इस मुहिम को कामयाब बनाएं। इसलिए कि ये मामला, ये मुहिम शरीयत से जुड़ा हुआ है। वक्फ़ एक्ट में जो तब्दीलियाँ की गई हैं
وہ شریعت میں مداخلت ہے سیدھا سیدھا۔ اس لیے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے این آر سی کے خلاف، سی اے کے خلاف ہم لوگوں نے تحریک چلائی تھی، یقیناً وہ بڑا کام تھا، لیکن وہ شریعت سے جڑا ہوا کام تھا، اور یہ معاملہ جو وقت کا ہے یہ شریعت سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں مداخلت، اور اس مداخلت کو ناکام کرنے کے لیے ہماری جو جد و جہد ہوگی، اور ہماری جو محنت ہوگی، اور ہماری جو کوشش ہوگی، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل طے کرے گی۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر تنظیم کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ یکجٹ ہو کر کے اور متحد ہو کر کے، اور ایسا بالکل نہ کیا جائے کہ ایک ہی ضلع میں، ایک ہی شہر میں مختلف تنظیم مختلف تاریخوں میں جلوس نکالیں۔ اس سے ہمارے انتشار کا پتہ چلے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم متحد ہو کر کے ایک تاریخ مقرر کر کے، مظفر پور میں جیسے 26 کا اعلان ہوا ہے، اور اس میں ساری تنظیموں کو جوڑا گیا ہے، اور سارے لوگ، سارے ادارے شریک ہو رہے ہیں، یہ اس انداز کی تحریک چلانی چاہیے تاکہ ہمارے اتحاد کا پیغام، متحد رہنے کا پیغام بھی لوگوں تک جائے اور مہم میں جان پڑے۔ اگر آپ الگ الگ گینگ کی شکل میں، الگ الگ جماعت کی شکل میں اس کام کو کرتے ہیں تو ہماری متحدہ آواز نہیں پہنچ پائے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ مسلمان اس دور میں، جب اس کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، جب دستور ہند کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب دستور میں دیے گئے آزادی اور حقوق کو سلب کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے، ایسے میں بھی یہ متحد نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہر ضلع میں جہاں پروگرام ہو، جہاں احتجاج ہو، جہاں مظاہرہ ہو، الگ الگ تاریخوں کے بجائے ایک تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے، اور متحد ہو کر کے اس مہم کو کامیاب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔